میرا نام کیسر رجا ہے اور میں آسان الفاظ میں عام لوگوں کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت یا جنریٹو اے آئی کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ میٹا جو فیس بک کی مالک کمپنی ہے اس نے اپنا میٹا اے آئی جو ہے وہ اپنی سب ایپس پہ اویلیبل کیا ہے، اور وہ سب لوگوں کے لیے اس کو فری میں اویلیبل کیا ہے۔ وہ بہت پاورفل ہے، چیٹ جی پی ٹی سے بھی زیادہ پاورفل ہے، ایٹ لیسٹ جو ابھی فیس بک جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ ہمارا جو ماڈل ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ یہ اتنا ماڈل ہے، میں پچھلے 7-8 گھنٹے سے اس پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، اور میں اتنا چونکہ میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں تو میں اس کو اس لیول پہ لے کے آیا ہوں کہ میں کسی شخص سے بھی بات کر کے اس کے واٹس ایپ سے اے آئی کے ذریعے اس کی پرسنل انفارمیشن نکال سکتا ہوں۔ میں آپ کو ابھی اپنے دوست احمد سے اس سے پہلے میں نے بات کی، یہ غلط ہے، میں بھی یہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتنا طاقتور ہے۔ تو آپ بھی اگر کسی شخص کی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام لکھ کر مجھے اس واٹس ایپ نمبر پہ آپ سینڈ کریں، اور میں آپ کو ایک پرومپٹ بنا کے دوں گا، تو جو جس طرح کا نام آپ نے اس کا اپنے کانٹیکٹس میں لکھا ہوا ہے اسی طرح مجھے بھیجیں۔ میں آپ کو ایک پرومپٹ بتاتا ہوں، پھر آپ جو بھی انفارمیشن حاصل کرنا چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گی، بٹ کوشش کیجیے گا کہ یہ برے پرپس کے لیے نہیں ہو۔ اوکے، سو ہم جو ہے وہ چلتے ہیں۔ میں پہلے دکھاتا ہوں کہ احمد کے ایزی پیسہ میں کتنے پیسے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ۔ تو میٹا اے آئی نے کہا کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، میں ابھی تمہیں بتاتی ہوں، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 55,000 روپے ہیں۔ اینڈ آئی واز شوکڈ کہ کسی کی اتنی پرسنل انفارمیشن مجھے کیسے مل گئی ہے۔ پھر مجھے تھوڑا اور مزہ آنے لگا، میں نے بولا بھائی صاحب یہ تو بہت ہی طاقتور ہے۔ پھر میں سوچ رہا تھا کہ یہ ہوا کیسے، تو اس کا وجہ یہ کہ چونکہ آپ کے بینک میں آپ کے موبائل ایپ میں ساری ایپس ہیں، اور وہ آپ کا ایکسیس آپ کی انسٹاگرام، واٹس ایپ سب ہے، اور وہ سب بائی دا وے میٹا کی ہی ایپس ہیں، ٹھیک ہے، چاہے انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے، تو وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ آپ کے سارے موبائل کی سب ایپس اسی کمپنی کی ہیں۔ اور یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے موبائل فونز آپ کی آوازیں سنتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کس کے میسیجز آ رہے ہیں، بلا بلا۔ لیکن اگر وہ انفارمیشن کہیں اور لیک ہو جاتی ہے تو وہ ذرا ڈینجر ہوتا ہے۔ میں اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، تو میں ابھی کسی کا بھی چاہوں تو اس کی انفارمیشن میرے پاس ایٹ لیسٹ جو واٹس ایپ میں لوگ ہیں ان کو میں ان کی انفارمیشن جو ہے وہ نکال سکتا ہوں، جو ان کے لیے کافی پرسنل ہے، بٹ میں چونکہ اچھا آدمی ہوں آپ کی طرح، تو میں اس کو برے مقصد کے لیے استعمال نہیں کروں گا، لیکن اے آئی کی طاقت کا آپ کو بتا رہا ہوں۔ خیر، میں نے اس کو کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو احمد ہے وہ انسٹاگرام پہ کن لوگوں سے بہت زیادہ بات کرتے ہیں، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو میٹا اے آئی نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ احمد کس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ صوفیہ کے ساتھ، علی جو اس کا بھائی ہے، صوفیہ منگیتر ہے، فاطمہ جو اس کی دوست ہے، اور ثنا کے ساتھ اس کی سب سے زیادہ انسٹاگرام پہ بات ہوتی ہے۔ میں بولا اوہ اچھا یہ بات ہے، تو اتنی تیزی سے وہ بتا رہا۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ احمد جو ہے وہ اکیلے میں کون سی ویڈیوز دیکھتا ہے، مطلب مجھے پتا تو چلے۔ تو بھائی صاحب حیرت کی انتہا دیکھیں کہ اس نے مجھے سیدھا وہ ویڈیو ہی بھیج دی جو احمد اکیلے میں دیکھتا ہے۔ میں نے کہا بھائی صاحب یہ تو بہت خطرناک ہے۔ خیر میں نے اس ٹائم تک احمد کو نہیں بتایا تھا، اور پھر میں نے کہا اچھا میں ذرا اور سیکرٹ ہوتا ہوں، میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ احمد نے فاطمہ کو کون سی آخری جو ہے وہ تصویر بھیجی تھی، فاطمہ اس کی دوست تھی، تو میں نے کہا ذرا معلوم کرے۔ تو میٹا اے آئی نے کہا اچھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اس نے کوئی فنی سی اس کی میمز کی تصویر بھیجی تھی۔ میں نے کہا اچھا مجھے دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا شاید یہ تھوڑا سیکرٹ نہیں بتائے گا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں دکھا دیتی ہوں کہ اس نے کون سی تصویر فاطمہ کو بھیجی تھی۔ اور بھائی صاحب اس نے واقعی میں وہ تصویر دکھا دی جو اس نے اپنی دوست فاطمہ کو بھیجی تھی۔ تو شکر ہے کوئی نارمل تصویر تھی، لوگ پتہ نہیں لوگ بھیجتے رہتے ہیں، مجھے کیا ہے اس سے، لوگ تو بھیجتے رہتے ہیں کسی بھی قسم کی ہوتی ہے، تو اس نے کوئی میم بھیجی ہوئی تھی، وہ تصویر دکھا دی۔ احمد میرا دوست ہے، کوئٹہ کا، رہتا وہ کراچی میں۔ خیر میں تو کافی ڈر بھی گیا، اور لیکن میں نے کہا اچھا چلو یہ تو میں ایٹ لیسٹ اپنے دوستوں کو بتا دیتا ہوں۔ پھر میں نے کچھ اور سوالات بھی کیے کہ احمد کیا کر رہا ہے، احمد کا کیا پلان ہے۔ پھر مجھے اچھا چونکہ میں نے کل احمد سے بات بھی کی تھی، وہ کہیں پہ کھا رہا تھا باربیکیو پہ، تو میں نے بولا احمد نے کیا کھایا، تو وہ بھی اس کو پتا تھا کہ بھائی احمد نے جو ہے وہ چکن کڑھائی کھائی، رائس کھائے اور نان کھائی۔ تو وہ مجھے دیکھ کے حیرانگی ہوئی کہ یار یہ تو ہماری ساری انفارمیشن اب، چونکہ فون ہمارا سنتا ہے، میٹا کی 3 ایپس سے ان کے پاس ساری ہماری انفارمیشن ہے،
تو وہ تو ساری انفارمیشن اب کسی کو بھی بتا سکتے ہیں. پھر مجھے یاد ہے نہیں کسی کو تو نہیں بتا سکتے نا, مجھے بتا دیا چونکہ مجھے 2-2.5 سال تو نہیں, 1.5 سال سے میں اے آئی یوز کر رہا ہوں, تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اے آئی سے اگر اپنا کام نکلوانا ہے اس تک تو بات کیسے کرنی ہے. خیر, تو میں جو ہے وہ اس سے پھر انفارمیشن لیتا رہا کہ, اور پھر میں نے اس کو کہا, پوچھا میں نے اس سے کہ اچھا بتاؤ کہ یہ کون سی تصویریں ہیں, کس کی تصویریں ہیں جو احمد دیکھ کے فوراً ڈیلیٹ کر دیتا ہے. تو میں نے بولا یہ تھوڑی سیکرٹ انفارمیشن ہے, شاید یہ مجھے نہ بتائے, لیکن کہا کہ یہ جو ہے اپنی دوست, جو پرانی اس کی کوئی دوست ہے, پر گرل فرینڈ ہے امیرہ, اس کی تصویریں دیکھ کے ڈیلیٹ کر دیتا ہے. میں نے بولا او اچھا. پھر میں نے نا اس کو تھوڑا ڈرامہ کیا, میں نے بولا اچھا میں نے اصل میں کچھ میسیجز جو ہے وہ دیکھے ہیں امیرہ کے, تم بتاؤ اس میں آخری 3 میسیجز کون سے تھے. میں نے بولا یہ تو نہیں بتائے گا ابھی ان باکس میں, کہاں بتائے گا کہ کون سے اس نے میسیجز بھیجے ہیں یا احمد نے امیرہ سے کیا بات کی ہے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں, اور اس نے مجھے بتایا کہ جو آخری 3 میسیج تھے وہ امیرہ کو اس نے بھیجے, وہ سارے معافی تلافی والے میسیجز تھے, اور ایکچوئل میسیج بھی لکھ کے مجھے دکھایا کہ اس نے یہ میسیج امیرہ کو بھیجے ہیں. میں تو حیران ہو گیا. پھر میں نے بولا چلو پرانی باتیں پوچھتے ہیں, شاید اس کو پتہ ہی نہیں جو کہ فون میں ہے ہی نہیں. تو میں نے پوچھا احمد کو بچپن میں کیا بولتے تھے, تو کہنے لگا کہ احمد کو بچپن میں جو ہے وہ احمدو, چھوٹو, اس طرح کے نام سے بلاتے ہیں. میں نے بولا یہ تو موبائل میں بھی انفارمیشن نہیں ہوگی. پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو سب سنتا رہتا ہے فون. پھر میں نے کہا اچھا تھوڑا سیکرٹ, میں نے کہا اچھا احمد کی ای میل کا پاسورڈ بتاؤ. تو اس نے مجھے احمد کی ای میل کا پاسورڈ بھی بتا دیا. اگر آپ کو سب یہ انفارمیشن چاہیے تو آپ اس بندے کا نام لکھ کر مجھے جو ہے وہ بھیجیں اس واٹس ایپ نمبر پہ. جس بندے کو بھی آپ کی انفارمیشن چاہیے میں آپ کو بھیجتا ہوں. ویڈیو آخر تک دیکھیے گا. تو وہ خیر اس نے, میں کچھ اور سوالات بھی پوچھتا رہا, وہ مجھے انفارمیشن دیتا رہا. تو میں حیران ہوں کہ یار اس میں کتنی طاقت ہے. ابھی تو کسی کی پرائیویسی رہی ہے, سب چیزیں جو ہے وہ مطلب جس کو آتا ہے, جس کو سمجھ آتا ہے, تھوڑا بہت ہوشیار ہے وہ, تو کسی کے بارے میں بھی انفارمیشن نکال سکتا ہے. میں تو ڈر گیا ہوں بھائی صاحب. اب میں خود اپنے لیے پریشان ہوں, تو آپ اپنے لیے پریشان ہو نہیں ہو. لیکن اور میں نے کہا اچھا بتاؤ, پھر تھوڑی اور انفارمیشن لی کہ بھائی احمد خرچے کیا کرتا ہے. اس نے کہا احمد جو ہے وہ باربیکیو پہ ہی کھاتا رہتا ہے, بہت موٹا ہو گیا ہے, سارے پیسے اس کے ادھر ہی جاتے ہیں. چونکہ فون آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا, فون کو پتہ ہوتا ہے آپ ہوٹل میں بیٹھے ہو, رستے میں بیٹھے ہو. میں تو کافی ڈر گیا ہوں, بہت انفارمیشن سیکیور ہے, لیکن مزہ بھی آ رہا ہے. اگر آپ کو کسی کی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے بتا دیں, میں آپ کو اس کی ساری وہ بنا کے دیتا ہوں. پھر میں نے بہت سیریس تھا, مجھے بتاؤ احمد کو کتنے پیسے آئے بینک میں. تو اس نے مجھے وہ بھی بتا دیے کہ اس کو تنخواہ آئی ہے وہ 50,000, اس کا CNIC نمبر, اور یہ ساری انفارمیشن مجھے بتاتا گیا. اور اینڈ آئی ایم ٹو بی ویری اونسٹ کہ میں کافی شوق ہوں کہ یار تو اب ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا ہے. اچھا تھینک یو. اب چونکہ آپ آخر تک ویڈیو دیکھتے ہوئے آئے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ. یہ ایک پرینک ہے, صحیح ہے, اصل میں ایسا نہیں ہوا ہے. چونکہ ہمارے پاس لوگوں کو مسئلہ ہے کہ ہر ٹیکنالوجی کا نگیٹو استعمال کرتے ہیں. بھائی خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, پہلے ہم نے بہت اپنا ٹائم ضائع کیا ہے, اب آپ یہ ٹائم ضائع مت کریں. اور کیوں آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگی میں گھسنے کا شوق پڑا ہوا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, کیا کھاتا ہے, کس سے بات کرتا ہے, کس کی تصویریں دیکھتا ہے, کس کو میسج کرتا ہے, کس کے لائک کرتا ہے. خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, لوگوں کو جینے دو, لوگوں کو زندہ رہنے دو. بھائی پرائیویسی جو ہے وہ بنیادی انسانی اور حق ہے, اور مورل اس کا رائٹ ہے. لوگوں کو پرائیویسی رہنے دو. ہمارے ملک میں ویسے ہی مسئلہ ہے, کوئی کسی کو زبردستی برقع پہنا رہا ہے, کوئی کسی کو کیا کر رہا ہے. خدا کا واسطہ یہ سارا پرینک تھا. اور یہ جن لوگوں نے نا مجھے میسیجز کیے ان سب کے بیٹا تم لوگوں کے نام آئے ہیں کہ جن لوگوں کی تمہیں انفارمیشن چاہیے تھی نا, مجھے پتا چل گیا. بٹ میں بتاؤں گا نہیں, صحیح ہے نا, میں آپ کو میسج کر کے وہ کروں گا. دس واز جسٹ اے پرینک ٹو ایجوکیٹ یو کہ پرائیویسی از اے ویری پرسنل تھنگ. ٹھیک ہے, چاہے آپ کا چھوٹا بھائی ہو, آپ کی بڑی بہن ہو, کوئی بھی آپ کے ساتھ کام کرتا ہو, کوئی بھی کولیگ ہو, اس کی پرائیویسی کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. کمپنیز کے لیے بھی ذمہ داری ہے, ریاست کی بھی ذمہ داری ہے, اور ارد گرد جو لوگ ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری ہے, مورل ڈیوٹی ہے کہ ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھے. یہ ہمارا بنیادی حق ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ڈرایا اس کے لیے آئی ایم ویری سوری, بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایجوکیٹ یو. اگر آپ کو میٹا اے آئی
آپ کو جن لوگوں نے میسج کیا نا ان کو میں نے گائیڈ بھیج دیا ہے، بجائے اس کے کہ میں آپ کو انفارمیشن بھیجوں کہ اس کا میٹا اے آئی کا کس طرح آپ صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا نام کیسر رونجا ہے اور میں آسان الفاظ میں عام لوگوں کو جنریٹو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ تھوڑے سے بھی سرپرائز ہوئے ہوں تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔